مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پہلا حج کیا 1979 میں. تو حج میں میرے سے 2 غلطیاں ہوئی، حالانکہ میں عالم کی ڈگری لے چکا تھا، پھر بھی 2 غلطیاں ہوئی. دم دینا پڑا، 2 بکرے دینے پڑے جرمانے کے طور پر. اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے. میں نے اپنے ابا جی کو خط لکھا کہ ابا جی میرے ساتھ ایسے ایسے ہوا اور مجھے 2 بکرے دینے پڑے. تو میرے ابا جی کا جوابی خط آیا کہ آئندہ تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں، جب تک تمہیں کوئی علماء نہ ملے حج کرنے والے. اور علماء بھی وہ جو عالم کہلاتے ہیں، ملا مولوی نہیں. وہ مل جائیں تو حج کرنا، ورنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، نہیں کریں گے. اتفاق ایسا کہ دوسرے سال ہی پاکستان سے 30-40 بڑے بڑے علماء کا ایک ڈیلیگیشن آیا حج پہ، جس میں حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام، بڑے بڑے علماء تھے. تو میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ میں آپ حضرات کے ساتھ حج کر سکتا ہوں. چونکہ میرا ایک پرانا تعلق تھا حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت مفتی صاحب نے مجھے فرمایا کہ حج تو ہمارے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن ہماری ایک شرط ہوگی. میں نے کہا جی حاضر. فرمایا کہ فجر کی نماز حج کے دنوں میں مینا، مزدلفہ، عرفات میں تم ہمیں پڑھاؤ گے، ہم نے تمہارا قرآن سننا. میں نے کہا جی مجھے منظور ہے. اب میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو دیکھتا رہا کہ حج کیسے کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے ایک راہ دی. اسی پر ایک واقعہ ہوا کہ ایک بزرگ تھے بلوچستان کے، بہت بڑے عالم، اسی ڈیلیگیشن میں. ان کی زلفیں تھیں بڑی بڑی. انہوں نے حج پہ وہ اپنے بال نہیں کٹوائے. تو بالوں کے نہ کٹوانے کے بدلے میں دم دے دیا، بکرا دے دیا. تو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی بڑی پٹھانوں والی، تو بال نظر آئے زلفیں. تو حضرت نے فرمایا مولانا بال نہیں کٹوائے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے بڑے شوق سے رکھے ہوئے ہیں، بڑی محبت سے ان کو پالا ہے بچوں کی طرح. لوگ تو تیل لگاتے ہیں، میں تو ان کا دودھ لگاتا ہوں. پالے ہیں میں نے سنت سمجھ کر. تو میرا دل نہیں کرا کہ میں ان کو کٹواؤں، میں نے دم دے دیا ہے. مولانا نے فرمایا مولوی صاحب میں تو سمجھتا تھا کہ آپ عالم ہو، لیکن آج پتہ چلا کہ نہیں، آپ تو جاہلوں سے بھی بڑے جاہل ہو. آپ کو جاہل کہہ دیا جائے تو آپ کا رنگ اڑ جائے گا، اور اگر کو مجھے جاہل کہہ دے بڑے عالم کو تو اس کا تو رنگ اور زیادہ اڑ جائے گا کہ مجھے جاہل کہہ دے. کہا مولوی صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں جن کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن زلفوں کی اللہ قسم کھاتا ہے، نبی پاک کو ان زلفوں سے کتنا پیار ہوگا اور اللہ کو کتنا پیار ہوگا ان زلفوں سے جن زلفوں کی اللہ قسم کھائے. اور اللہ کے نبی تو ان زلفوں پر اس طرح لگوا دیں، کینچی لگوا دیں. اور تو کہے کہ مجھے زلفیں اتنی پسند ہیں، کیا تیری زلفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں؟ مولوی صاحب اگر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے تو شام کو سر پہ اس طرح نظر آئے اور ایک اور دم دے کے آؤ، تمہارے اوپر ایک اور دم پڑے گا کہ تم عالم تھے، پھر ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، ورنہ تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے. یہ ایک عاشقانہ رنگ ہے. عشق کیا کہتا ہے کہ ایک 80 سال یا 100 سال کے بوڑھے کو
پیار کرنے والا اگر کہتا ہے ختنہ کرانا ہے اور کرنا ہے تو وہ ذرا ڈھل نہیں لگاتا، اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہے، حالانکہ وہ خواب کا ذکر ہے قرآن پاک میں، محلقین رؤوسکم ومقصرین، کہ وہ سروں کا حلق کرا رہے تھے یا قصر کرا رہے تھے۔ تو قصر بھی وہ ہوتا ہے، حلق کہتے ہیں ٹنڈ کو، اور قصر کہتے ہیں بال کٹوانے کو۔ قصر بھی ان بالوں کے کٹوانے کو کہا جائے گا کہ سارے بال کٹوائے جائیں، نہ کہ 2 بال آپ ادھر سے کاٹ لیں اور 2 بال آپ ادھر سے کاٹ لیں۔ کینچی بھی لگوانی ہے تو سارے بال برابر کٹوانے ہیں، اس لیے کہ عشق یہ کہتا ہے کہ ہر اس چیز کو قربان کر دو محبوب کے لیے کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں دل سے پسند ہو اسے اللہ کی راہ میں قربان کرو۔